دوسرا ایک صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ مہر ادھار مہر نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ بیوی سے مہر معاف کرواتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ معاف کرنا کیسا ہے؟ 3 طرح کا معاف کرنا ہوتا ہے. کہیں رواج ہوتا ہے، کہیں رواج ہوتا ہے مہر معاف کرنے کا رواج ہے، پھر وہ رواج 2 موقعوں پر معاف کرنے کا ہے. کہیں تو شادی کی پہلی ہی رات میں مہر معاف کرنے کا رواج ہے، اور کہیں جب شوہر مرنے لگے تب بیوی کو عورتیں گھیر کر بیٹھیں گی کہ رامی امر رہا مہر معاف کر. بعض جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ جب سے شوہر کی جاتنی ہے روح نکل رہی، اور یہاں سب عورتیں اس کی بیوی کو لے کر گھیر کر بیٹھیں گی کیا شوہر مر رہا مہر معاف کر. یہ معافی کوئی مانا نہیں. یہ جو رسم کے طور پر معافی ہے، پہلی رات میں معافی ہے، یعنی عام طور پر عورتیں پہلی رات میں جو معاف کرتی ہیں یا موت کے وقت معاف کرتے ہیں، یہ رسمی جو معافی ہے یہ کوئی مانا نہیں رکھتا. اس کی نظیر باپ کی موجودگی میں ساری جائیداد پر بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں اور بہنوں کو معاف کرا دیتے ہیں. بہنوں نے معاف کر دیا، کچھ تھوڑے بہت پیسے بہنوں کو پکڑا دیے اور بہنوں نے کہا ہم نے معاف کر دیا، بھائیوں کو دے دیا. کیوں؟ باپ بیٹھا ہے، اس کی شرما شرمی میں اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتی. یہ معافی کوئی مانا نہیں. یہ بہنوں کی بھائیوں کے حق میں معافی یہ کوئی مانا نہیں. معافی کون سی ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد. اب معافی نہیں، جو بہنوں کا حق ہے وہ ان کو قبضے میں دے دو اور پھر 3 دن کے بعد وہ واپس کرتے ہیں بھائیوں. ہاں یہ معافی. جو بہنوں کا حق ہے پیسہ وہ ان کو دے دو اور لے کے چلی جائے، 3 دن کے بعد آ کر بھائیوں کو دے دے کہ بھائی جان مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لیں. اب یہ معافی. اس کے علاوہ معافی نہیں ہے، وہ جب ڈھونگ ہے. جیسے وہ معافی نہیں ہے ڈھونگ ہے. اور اس سے میراث بہنوں کا اور بیٹیوں کا اور بہنوں کا میراث ختم نہیں ہوتی ہے، ان کا پھر بھی رہتا ہے. رسمی معافی کے بعد بھی ان کا حق رہتا ہے، وہ معافی ہے ہی نہیں. اسی طرح سے جو مہر کی رسمی معافی ہے کوئی معافی نہیں، اس کے بعد بھی ان کا حق ہے. کیا 3 صورتیں یہ ہے کہ مہر کیش دیا جاتا ہے. کیش دینے کی بھی کئی صورتیں. ایک تو کہ جہاں نکاح ہوگا وہیں سارا کا سارا مہر پیش کیا جائے. کہیں جب پہلی رات میں شوہر جائے گا اس وقت مہر ادا کرے. اصل طریقہ صحیح ہے جب پہلی رات میں شوہر بیوی کے پاس جائے اس وقت سارا مہر ادا کرے. آپ کو یاد ہے حضور کا نکاح ہوا ہے حضرت عائشہ سے مکہ میں ہجرت سے پہلے. اس وقت حضرت عائشہ نابالغ. نکاح ہو گیا ایک رخصتی کا سوال نہیں، وہ نابالغ. خیر زمانہ گزرتا گیا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے حضور یہاں آ گئے، حضرت ابو بکر بھی یہاں آ گئے. حضرت عائشہ بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، شوہر کے یہاں رخصت کرنے کے قابل ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی عائشہ اب رخصت کرنے کے قابل ہو گئی ہیں، آپ ان کو اپنے گھر بلانے بتا لیں. یعنی وہ رخصت کی ہوئی. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، کوئی جواب نہیں دیا. جو ہجرت کے بعد نیا ہجرت کے دوسرے سال حضرت عائشہ کی رخصت کی ہوئی. دوسرے سال ہجرت کر کے آئے ہیں، یا تو کچھ بھی نہیں کسی کے پاس. آپ غور کرو اس وقت کے لوگوں کے جو مہاجرین تھے ان کی ناداری کا کیا حال ہوگا. سب مکہ میں چھوڑ کر خالی آ آئے. جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور نے یہ کہا حضرت ابو بکر سے کہ میرے پاس مہر دینے کی گنجائش نہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں قرض دوں گا، مجھ سے لے لیجیے. تو حضور نے حضرت ابو بکر سے یعنی حضر سے رقم قرض لی ہے اور حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے اور وہ مہر حضور نے ان کو بھیج دی. تو ان حالات میں اور قرض لی اور قرض بھی حضر سے ہی لی. یہ جو مہر ہے یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں. اور یہ پیدا کہاں سے ہوگا؟ یہ پیدا ہوا جب لاکھوں روپے شرکا میں مہر بننے لگا. ہمارے یہاں دیوبند میں 10 لاکھ روپے مہر بنتا تھا. جب میں طالب علم تھا تو شیخ زادوں میں کم سے کم 10 لاکھ روپے مہر ہوتا ہے. جبکہ روپے 1.25 روپے کا کلو گھی تھا. جب روپے 1.25 روپے کا کلو گھی تھا تب 10 لاکھ روپے مہر بنتا تھا.
ابھی میں اب ان کو دینے والا تھوڑا ہی ادھار ہے، چلتا رہے گا. معاف کرے گی عورت، نہیں معاف کرے گی، جب مرنے لگے گا شوہر تب عورتیں گھیر کر کے بیٹھیں گی معاف کر تاکہ کی روح نکلے. یہ جو ادھار ہے یہ بے معنی کا ادھار ہے. یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر عورت واقعی سچے دل سے معاف کر دے، اس کا ذکر قرآن کریم میں وہی مسئلہ جو آیا تھا یتیم بچیوں کا. یتیم بچیوں کے ساتھ اگر تم انصاف نہ کر سکو، یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو. آج دوسری عورتوں سے 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو. وہی یہ مسئلہ جو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. وہی یہ مسئلہ ہے کہ اگر عورتیں مہر معاف کر دیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فرمایا کہ بس اگر وہ خوش دل ہو جائے، فَإِن طِبْنَ، اگر خوش دل ہو جائیں تمہارے فائدے میں کسی چیز سے، یعنی سارا مہر نہیں معاف کیا، پاؤ مہر معاف کر دیے، 10واں حصہ معاف کر دیا، آدھا معاف کر دیے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سارا تو معاف کروانا ہی نہیں چاہیے. اس آیت میں اشارہ ہے کہ عورت سارا معاف کرنا چاہے واقعی سچے دل سے تو بھی معافی کو قبول مت کرو. انشئی منہ نفس، انشئی اس میں سے تھوڑی سی حصے کی معافی میں تو کوئی ہے، لیکن وہ سارا ہی معاف کر دے، اس کو قبول مت کرو. اس آیت میں اشارہ ہے. اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مہر جو دو اسے دو ہی مت سمجھو اپنے دل پر، خوش دلی سے دو. اور وہ معاف کریں تو وہاں بھی خوش دلی ضروری ہے. اور وہ معاف کریں، سارا معاف کریں تو ساری معافی قبول مت کرو، اس کا کچھ حصہ معاف کریں تو اتنی قبول کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، طِبْنَ نَفْسًا مانے کچھ دل ہو جائے، مہر میں سے کچھ حصے سے تمہارے لیے، یعنی مہر کا کچھ حصہ معاف کریں، بس کھاؤ تم اس کو، یعنی وہ جو حصہ معاف کر دیا، تم نے $1000 مہر دے دی، تم نے $100 واپس کر دیا، 900 کافی ہے، 900 کافی ہے، $100 واپس کر دیے، یہ معاف کیے. تو اب یہ اس نے 100 واپس کیے ہیں، بیوی ہے تو لے سکتے ہیں، اور اسے کھا سکتے ہیں. وَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فرمایا کھاؤ تم اسے رچ پچ کر. رچ پچ کر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے آدمی ناگواری سے کھائے، جیسے کہ دوا پیتا ہے مجبور میں کیا کرنا چاہیے نہیں، اور ایک ہے شوق سے مزے سے کھاتا ہے، جیسے گجراتی جھینگا کھاتے بڑے مزے سے شوق سے، سب سبزیاں گوشت چھوڑ دیں گے تو جھینگا کریں، تو یہ ہے شوق سے. اور پچ کر کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم میں گیا وہ جسم کے موافق ہو، جسم کو بالغی عطا کرے، جسم کے لیے ہم آہنگ ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ جو کچھ حصہ وہ مہر کا ہوتا ہے واپس کر کے رچ پچ کر کھاؤ، یعنی اسے رغبت کے ساتھ استعمال کرو، اور اپنے جسم کو بالغی عطا کرنے والا، یعنی اس رقم کچھ حصے کو واپس لینے میں نہ پڑو، اسے بہت خوش دلی سے کھا سکتا. یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ معافی کے لیے خوش دلی ضروری ہے، اور خوش دلی کے ساتھ بھی سارے مہر کی معافی تو قبول کرنی ہی نہیں چاہیے، اس کے کچھ حصے کی قبول کرنی چاہیے، اور مہر ایسا ہونا چاہیے. اور